सिलसिला जो कि शुरू किया था उसकी अभी तकमील हुई, तो मैंने मोहतरम शेख साहब से गुजारिश की कि आप हमारे पास तशरीफ लाएं, शफ़क़त फरमाएं और कुरान करीम की तकमील करते हुए आखिरी 2 सूरतों पर दर्स इरशाद फरमाएं। इन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। कुरान करीम की आखिरी 2 सूरतों पर उनका खुलासा मुख्तसर वक्त में इंशाअल्लाह बयान फरमाएंगे और इनके मुंतसिब हज़रत मौलाना क़ारी यासीन हैदर साहब हाफ़िज़हुल्लाह इंशाअल्लाह उनका खिताब लाजवाब होगा। वो भी अनकरीब तशरीफ लाने वाले हैं। तमाम हज़रात करीब करीब हो जाएं, तसल्ली के साथ और तवज्जो के साथ तशरीफ रखें। ख़वातीन भी तवज्जो के साथ तशरीफ रखें। अब मैं दावत खिताब देता हूँ फ़ज़ीलत शेख हाफ़िज़ नदीम ज़हीर साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला आफ़लाहो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.
الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اللہ ہمارا خالق، مالک، رازق، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ درود و سلام کائنات کی عظیم ہستی، امام الانبیاء، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو ہمارے امام اعظم اور ہادی عالم ہیں۔ عزیز سامعین حضرات، وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو رب کا قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، رب کا قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ مجھے جب یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے فضل سے اس مسجد میں ایک لمبے عرصے سے قرآن مجید کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے، تو بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے معلم محترم جناب قاری جاوید احمد صدیقی حافظہ اللہ کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے علم اور عمل میں اللہ برکتیں عطا فرمائے، اور آپ سب احباب جو اس کلاس میں شریک ہوتے رہے، اللہ وحدہ لا شریک اس قرآن کی برکت کے ذریعے سے دنیا و آخرت میں آپ کو کامیاب و کامیاب فرمائے۔ یقیناً وہ لوگ خوش نصیب ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور قرآن سکھاتا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ان لوگوں کو خوش نصیب یا بہترین قرار نہیں دیا جو دنیا کے معاملے میں آگے ہیں، جو دنیا کی ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ قرآن اللہ نے آسان کیا ہے کوئی اس میں تدبر کرنے والا، غور کرنے والا، سیکھنے والا، سمجھنے والا؟ دین کو انتہائی آسان طرز پر پیش کیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی دین کو نہیں سمجھتا، دین کی طرف راغب نہیں ہوتا، دین کی تعلیمات میں تدبر اور تفکر نہیں کرتا، وہ کل اللہ کے دربار میں کسی قسم کی حجت پیش نہیں کر سکتا، کوئی عذر پیش نہیں کر سکتا۔ اللہ نے وسائل بھی دیے، اللہ نے علماء جنہوں نے اپنے من تن کو قربان کر کے روکھی سوکھی کھا کر اللہ کے دین کو پہنچانے کی کوشش کی، لیکن ہمارے ہاں انتہائی افسوس کی صورتحال ہے کہ قرآن و حدیث کی طرف تدبر نہیں کیا جاتا، قرآن و حدیث میں وہ رغبت نہیں رکھی جاتی جو دنیا کے معاملات میں رکھی جاتی ہے۔ تو بھائیوں، اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں سرخرو ہو جائے،
सिखाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पढ़ेंगे, समझेंगे, गौर व फिक्र करेंगे। जिस तरह कुरान पढ़ने की फजीलत है, उस तरह हदीस पढ़ने की भी फजीलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बंदे के लिए दुआ की, नज़रल्लाहु इमरान समिअ मिन्ना हदीसन व हफ़िज़हु, अल्लाह उसका चेहरा तरोताज़ा रखे, जो हमसे कोई हदीस सुनता है, फिर उसको याद करता है, फिर उसको आगे पहुंचा देता है। तो इस तमहीद के बाद कुरान मजीद की आखिरी 2 सूरतों के बारे में आपके सामने कुछ गुजारिशात रखने की कोशिश करूंगा। ये आखिरी दोनों सूरतें, एक सूरत का नाम फलक है और एक सूरत का नाम अन्नास है, दोनों मक्की सूरतें हैं। और आपको ये बात मालूम है, जो हिजरत से पहले नाजिल हुई हो वो मक्की होती है, और जो हिजरत के बाद नाजिल हुई हो वो मदनी होती है, भले उसका कुछ हिस्सा मदीने ही में क्यों ना नाजिल हुआ। और इन दोनों सूरतों की बड़ी अहमियत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को मुख्तलिफ मकामात पर इन सूरतों को पढ़ने की तालीम दी। फर्ज नमाज के बाद इन दोनों सूरतों को पढ़ने की तालीम है, और इसी तरह सुबह शाम के अज़कार में 3 बार इन दोनों सूरतों को और साथ सूरह इखलास पढ़ने की भी तालीम दी गई है। और फरमाया जो इन तीनों सूरतों को पढ़ता है वो उस बंदे को काफी हो जाता है। रात को सोते वक्त भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों को हिलाते और फिर सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़कर अपनी हथेलियों पे फूंकते और फिर पूरे जिस्म पर जहां तक हाथ जा सकता है अपने जिस्म पर हाथों को फेरा करते हैं। ये सूरतें तअव्वुज़ यानी अल्लाह के पास से हम जो पनाह तलब करते हैं, हम जो अल्लाह की पनाह में आते हैं, उस एतबार से इनको मुअव्विज़ातान कहा जाता है या मुअव्विज़ातैन कहा जाता है। और कुल हुवल्लाहु अहद भी इसी हुक्म में आती है। और आप देखिए कि दोनों सूरतों का जो आगाज हो रहा है, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, अल्लाह की पनाह में आने से इन दोनों सूरतों का आगाज होता है। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, ऐ नबी आप कह दीजिए मैं सुबह के रब की पनाह में आता हूं। फलक इसके कई माने किए गए। बाज़ मुफस्सिरीन ने इसका माना मखलूक किया है, यानी मखलूक के रब की पनाह में आता, और इसका माना फूटना भी किया गया है, क्योंकि रात की तारीकी जब फट जाती है, दिन का उजाला नुमाया होता है, उसको फलक कहा जाता है। जब दिन का नूर उजागर होता है तो उसको फलक कहा जाता है। इसलिए ये कहा गया कि ऐ नबी आप कह दीजिए मैं सुबह के रब की पनाह में आता हूं। और यहां पर सुबह के रब की पनाह में, और आगे जो जिक्र है
وہ ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، رات جو چھا جائے اس کے شر سے، یعنی صبح برکت والی عام طور پہ شام کے وقت، رات کے پہر شر اور شریر چیزیں زیادہ پھیلتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مغرب کے قریب وقت ہو، سورج غروب ہونے کا وقت ہو، تو اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں داخل کر لو، دروازے بند کر لو، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جو شیطان زمین پر گردش کرتا ہے، اور شیطان جب زمین پر گردش کرتا ہے تو وہ اپنا شر ہی پھیلاتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ جتنی زیادہ برائیاں ہوتی ہیں وہ بھی عام طور پہ رات کی تاریکی میں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ان دونوں کا اگر تقابل کیا جائے تو یہاں پر فلک کا ذکر اس اعتبار سے کیا گیا کہ فلک صبح برکت والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت کو برکت قرار دیا، اس لیے جو لوگ صبح صبح نماز پڑھنے کے بعد اپنے کام کاج میں لگ جاتے ہیں وہ اپنے کام کو بڑے احسن طریقے سے کر لیتے ہیں، اور جو سو جاتے ہیں یا سوئے رہتے ہیں وہ بہت سے مسائل سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں اور ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں اللہ کی مخلوق ہے لیکن ان میں شر کا پہلو بھی موجود ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بعض دعائیں سکھلائی کہ اگر آپ نے کسی جگہ پڑاؤ کرنا ہے شام کے وقت تو یہ پڑھ لو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور اس کے پڑھنے سے جو مخلوق کا شر ہے اس سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے، کوئی چیز انسان کو تکلیف نہیں دیتی۔ تو جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے وہ بعض انسان ایسے ہیں جن میں شر کی خصلت پائی جاتی ہے، بعض جانور ایسے ہیں جن میں شر کی خصلت پائی جاتی ہے، جیسے سانپ ہے، اس کا کام ڈسنا ہے، اور جس کو سانپ ڈس لیتا ہے اس کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کے لیے وہ کام شر والا ہو گیا۔ تو ہر وہ چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے، اس نے پیدا کی ہے، اس کے شر سے میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ تو یہ دونوں صورتیں دم کی حیثیت رکھتی ہیں، ان دو صورتوں کو پڑھ کر بندہ اللہ وحدہ لا شریک کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ اور فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور رات کے وقت جب وہ رات چھا جاتی ہے، اس کی تاریکی غالب آ جاتی ہے اس کے شر سے۔ اور اس کے بارے میں بتلایا ہے کہ رات کے وقت عام طور پہ چیزیں زیادہ شر والی نمایاں ہوتی، لوگوں کو نقصان دیتی۔ بعض اوقات رات کی تاریکی میں پتہ ہی نہیں چلتا، سانپ بچھو ڈس لیتا ہے، اور سفر پہ جا رہا ہے چوری ڈکیتی ہو جاتی ہے، بہت سے معاملات ایسے پیش آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ گھات لگانے والے رات کو گھات لگاتے ہیں، اور بہت سے نقصان دینے والے رات کے وقت کا تعین کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گروں پر پھونک مارنے والیوں کے شر سے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو لوگ جادو کرتے اور جادو کرواتے ہیں
ان کے شر سے محفوظ رہنا کس قدر ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو کسی عارضے میں، کسی حادثے میں مبتلا کر سکتی ہے، اور یہ بھی ایک بیماری کی قسم ہے۔ جادو برحق ہے۔ قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب فرعون کے جادوگر آئے، اس میں نمایاں طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کی آنکھوں پر انہوں نے جادو کر دیا، اور جو رسیاں تھیں وہ صاف نظر آنا شروع ہوئی۔ سورہ بقرہ میں اللہ وحدہ لا شریک نے باقاعدہ سورہ یہ جادو کے بارے میں بتایا۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اور صحیح بخاری کی احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا۔ اب بہت سے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو اپنے ذہن کے مطابق سوچتے ہیں اور حدیث کو مین و عام قبول نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان شیان نہیں ہے، حالانکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے والا ہے، احادیث کا مطالعہ کرنے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونے کے طور پہ مبعوث کیے گئے، اسوہ حسنہ بنا کر پہ مبعوث کیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو لوگوں کے لیے معیار بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار بھی ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول بھی جاتے تھے، یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان شیان نہیں کہ آپ بیمار ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان شیان نہیں کہ آپ بھول گئے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی آپ نے نماز پڑھائی، نماز میں بھول گئے، ہمیں طریقہ پتا چل گیا کہ اگر کوئی نماز میں بھولے گا تو وہ نماز کو کس طرح مکمل کرے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، بلکہ آپ سے پوچھا گیا سب سے زیادہ مسائل، سب سے زیادہ پریشانیاں کن لوگوں کو آتی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ مسائل، سب سے زیادہ پریشانیاں انبیاء کو، اور پھر ان کے بعد ان کو زیادہ پریشانیاں آتی ہیں جو ان کے قریب ہوتی ہیں۔ تو پریشانی کا آنا، مسائل میں مبتلا ہو جانا، کسی حادثے سے دوچار ہو جانا، یا بھول چوک ہو جانا، یہ پیغمبر کے شان شیان کے خلاف نہیں ہے، پیغمبر کی عظمت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ہمارا اس پر ایمان ہے کہ یہ اللہ کی حکمت ہے، اور اس حکمت کے ذریعے سے یہ سارے معاملات ہوئے، اور پھر لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پیش کی گئی ہے کہ ان معاملات میں آپ نے کس طرح اپنی زندگی کو گزارنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کو اکبر القبائر، کبیرہ گناہوں میں شمار کیا، ان گناہوں میں شمار کیا جو ہلاک کر دینے والے، اور اس کی بڑی مذمت کی ہے، اس سے لوگوں کو روکا ہے، اور بہت سے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو جادو کرتا ہے یا کراتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ جو آیت ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یہ بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جادو برحق ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن جو کرے گا یا کروائے گا وہ کفر کا ارتکاب کرے گا، وہ مذموم حرکت کرے گا، وہ اللہ کے عذاب کا حقدار ٹھہرے گا۔ لیکن اگر کوئی کسی کو نقصان دینے کے لیے ایسا کام کرتا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے، جیسے کوئی انسان دوسرے انسان کو قتل کرنے کی پلاننگ کرتا ہے، بعض اوقات وہ پلاننگ پہ کامیاب ہو جاتا ہے، بعض اوقات ناکام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ وہ ذرائع ہیں، کسی کو زہر دے کر مارنے کی کوشش کی جاتی ہے،
بعض دفعہ زہر پھیل جاتا ہے، بندہ مر جاتا ہے، بعض دفعہ بچ جاتا ہے. تو یہ بھی ایک عارضہ ہے، ایک ذریعہ ہے کسی کو تکلیف پہنچانے کا. تو اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، اس لیے اس کے شر سے پناہ طلب کی گئی ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان میں حسد کی خصلت موجود ہوتی ہے، اسی لیے ان کو حاسد کہا جاتا ہے. لیکن بعض اوقات وہ اپنی اس خصلت سے غافل ہوتے ہیں. جو ہی وہ توجہ کرتے ہیں تو وہ اس کی آگ میں خود بھی تپ جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کا نقصان دیتے ہیں. اور حسد ہوتا کیا ہے؟ حسد یہ ہوتا ہے کہ بندہ یہ چاہے کہ فلاں چیز جو دوسرے کو ملی ہے وہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے. ایک ہوتا ہے رشک. رشک جو ہے وہ جائز کہ بندہ کسی کی عزت پہ رشک کرتا ہے، کسی کے مال پہ رشک کرتا ہے اور ساتھ اس کو دعا دیتا ہے اور اس کی ترقی کی مزید دعائیں کرتا ہے. لیکن حسد یہ ہوتا ہے کہ انسان جل جاتا ہے، راکھ بن جاتا ہے اور وہ اس چیز میں تڑپ جاتا ہے کہ اس کو یہ عزت، یہ شہرت، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ مال، یہ دولت کیوں ملی؟ اس سے یہ سارا کچھ چھن جائے اور مجھے مل جائے. یہ ایک ایسی آفت ہے، ایک ایسی بیماری ہے. اللہ ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ رکھے. جس طرح کوئی بندہ آگ جلاتا ہے اور اس آگ میں خود چھلانگ لگا دے، وہ خود تو جلے گا، اپنا نقصان تو کرے گا، لیکن اس آگ کے ذریعے سے اوروں کا بھی نقصان ہو سکتا ہے. کوئی بندہ اپنے گھر کو خود آگ لگائے، کیا خیال ہے ساتھ والا جو گھر ہے وہ محفوظ رہے؟ آس پاس کے کتنے ہی گھر اس آگ کی وجہ سے جل کے راکھ بن جاتے ہیں. اسی طرح حاسد جو ہوتا ہے، حسد کرنے والا ہوتا ہے، وہ روحانی طور پہ، جسمانی طور پہ، دنیاوی طور پہ، اخروی طور پہ اپنا نقصان کرتا ہے، لیکن اس کی تپش جو ہے وہ ساتھ والے کو بھی محسوس ہوتی ہے. اس کے اثرات جو ہے وہ ساتھ والے پر بھی مرتب ہوتے ہیں. تو یہ ایک ایسی بیماری ہے، اس کے شر سے پناہ طلب کی گئی ہے. اور جتنی چیزوں کا ذکر سورہ فلق میں بیان کر دیا گیا ہے، ان سب کا تعلق انسان کے ساتھ جو تکلیف اور اذیت والا معاملہ ہے جسمانی طور پہ، وہ بتایا گیا ہے. اور جب بندہ ان سب کا ورد کرے گا، ان سب کی تلاوت کرے گا اور اپنے صبح شام کے اذکار میں شامل رکھے گا تو انشاءاللہ وہ جادو سے بھی محفوظ رہے گا، نظر بد سے بھی محفوظ رہے گا، لوگوں کے حسد سے بھی محفوظ رہے گا. اور اسی طرح جو لوگ شریر ہیں، شرارتیں کرنے والے ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ان کے شر سے بھی محفوظ رہے گا. اور یاد رکھیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بیماری کی حالت میں دم کیا کرتے تھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو یہ صورتیں پڑھ کر آپ اپنے جسم پر پھونکا کرتے تھے. لیکن جب آپ زیادہ بیمار ہوتے تو پھر ان صورتوں کو میں پڑھا کرتی تھی اور پڑھ کے میں آپ کی ہتھیلیوں پر پھونک مار دیتی تاکہ آپ کے ہاتھ مبارک کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کی جو بیماری ہے اس کو کم کر دے. تو یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں. آج ہم نے ہر کام مولویوں کو سونپ دیا ہے، ہر کام ایک خاص شعبے کو سونپ دیا ہے. جنازہ بیٹا نہیں پڑھا سکتا، باپ کے لیے، ماں کے لیے، بہن کے لیے، بھائی کے لیے اللہم اغفر لہ کا کلمہ نہیں کہہ سکتا. نماز پڑھانی پڑھ کے نہیں پڑھا سکتا، اذان دینی پڑھ کے نہیں دے سکتا، اقامت کہنی
مجھے شرم آتی ہے۔ دین کے ان امور میں لوگوں کو شرم آتی ہے، حیا آ جاتی ہے، اور دنیا کے سارے کام بے دڑک کیے جاتے ہیں، کوئی حیا مانے نہیں آتا۔ تو یہ وہ امور ہے، یہ وہ دم ہے۔ آپ اگر قرآن مجید کے ساتھ تعلق رکھے ہوئے ہیں تو آپ کو آنا چاہیے، اور آپ اپنی پریشانی بیماری میں خود بھی دم کیجیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم اگر دم کریں تو ہمیں کوئی اثر پڑتا ہی نہیں ہے۔ اگر تبدیلی آئی ہے تو ہمارے اندر، ہمارے ایمان میں کمی کوتاہی ہوئی ہے، ہماری ذات میں رد و بدل ہو گیا ہے، ورنہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بندے پر جب سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا جس کو کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا تھا، حدیث میں آتا ہے کہ ادھر سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے دم کیا، ادھر وہ بندہ اٹھ کر چلنا شروع ہو گیا جیسے اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ بات ہے تاثیر کی، بات ہے خشوع کی، خضوع کی، بات ہے درد دل کی، بات ہے تڑپ کی۔ آپ قرآن میں تدبر کر کے، غور و فکر کر کے، تفکر کر کے، اور قرآن کی حکمت کو جان کر، قرآن کو اللہ کا کلام سمجھ کر اور کلام میں شفا سمجھ کر پڑھیے، اپنی ذات پر بھی، اپنے بچوں پر بھی، انشاءاللہ اللہ وحدہ لا شریک آپ کو شفا عطا کرے۔ تو دوسری سورت جو ہے وہ سورہ ناس ہے، اور اس کا اسلوب، اس کا انداز بھی وہی ہے جو سورہ فلق کا ہے۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے میں انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، مالک الناس انسانوں کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں، الہ الناس انسانوں کے الہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے تین صفات بیان کی۔ ایک برب الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں کا رب ہے، مالک الناس لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس لوگوں کا الہ ہے۔ بتایا ساتھ اللہ کی توحید بھی، سب سے پہلے توحید کو واضح کیا کہ لوگوں اگر تمہیں کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی دکھ درد آئے تو آپ نے ہمیشہ اللہ کی پناہ میں آنا ہے۔ اور پھر فرمایا من شر الوسواس الخناس، وسوسوں کے شر سے، خناس جو ہٹ ہٹ کر آتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں یہ فرمایا کرتے تھے وَمِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، کہ ہم اپنے نفس کے شر سے اور برے اعمال سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی فرمایا من شر الوسواس الخناس، اور یہ وہ وسوسے ہیں جو انسان کو شیطان بھی پیدا کرتا ہے، اور من الجنۃ والناس کچھ لوگ ہیں، کچھ جن شیطان ہیں جو وسوسے پیدا کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ نماز پڑھنے کے لیے بندہ کھڑا ہوتا ہے، شیطان آ کے چوک مارتا ہے، اس کو بلانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے خشوع اور خضوع کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے۔ نماز ایک رکعت ہوئی، دو ہوئی، تین ہوئی، اسی طرح وضو کی صورت میں اس کو توہم کے اندر ڈال دیتا ہے۔ تو یہ وسوسے کئی طرح کے ہوتے ہیں، شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، لوگوں کی طرف سے بھی ہوتے ہیں۔ اور لوگوں کی طرف سے کیسے ہوتے ہیں؟ لوگ برائی کی طرف انسان کو راغب کرتے ہیں، بدعت کی طرف لے کر آتے ہیں، شرک کی طرف لے کر آتے ہیں، کفر کی طرف لے کر آتے ہیں، الحاد کی طرف لے کر آتے ہیں، بے دینی کی طرف لے کر آتے ہیں، لوگوں کی ٹیوننگ کرتے ہیں، لوگوں کو بریف کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں۔ اگر کسی کو سودی کام کی طرف لے کر آنا ہے، دن رات ایک کر دیتے ہیں، کسی بدعت کی طرف لے کر آنا ہے، دن رات ایک کر دیتے ہیں، کفر شرک کی طرف لے کر آنا ہے، دن رات ایک کر دیتے ہیں، اور
لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں، اور جو ان وسوسوں پر ایمان لے آتا ہے وہ ان وسوسوں پر عمل پیدا ہو جاتا ہے اور اپنے دین جو دین حق ہوتا ہے اسے ہٹ جاتا ہے۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، ان وسوسوں کے شر سے جو ہٹ ہٹ کر انسان میں وارد ہوتے ہیں، اور وہ وسوسے جو انسان کے سینے میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے یہ وسوسے انسان کو بہکاتے ہیں، بہلاتے ہیں، تسلاتے ہیں، دین سے دور کرتے ہیں، اور پھر انسان کا جو نفس ہے وہ بھی ابھارتا ہے، برے کاموں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور جو بندہ اپنے نفس کے شر سے بچ جاتا ہے، لوگوں کے وسوسوں سے، جنات اور شیاطین کے وسوسوں سے بچ جاتا ہے، وہ کامیاب و کامران ہو جاتا ہے۔ آپ کے خطیب جو اصل آپ کو خصوصی کتاب سنائیں گے انشاءاللہ، مولانا یاسین حیدر حفیظہ اللہ تشریف لا چکے ہیں۔ میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ چند گزارشات بیان کی ہیں جو منہج محدثین اور مفسرین کی طرز پر، یعنی میں نے اللہ کے فضل سے ان تفاسیر کا مطالعہ کر کے، جیسے تفسیر طبری ہے، تفسیر قرطبی ہے، تفسیر بغوی ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، تو جو اس کا خلاصہ تھا مجھے بتایا بھی یہی گیا تھا کہ ٹائم آپ نے محدود رکھا، ورنہ یہ دو صورتیں ہیں، اگر ہم ان کو ایک ایک حصے کو تفصیل میں لے کر جاتے ہیں تو ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی ناصر ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے ہماری جماعت کے نامور محقق اور مصنف کتب کثیرہ، شاگرد رشید شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ، حافظ ندیم ظہیر صاحب حافظہ اللہ، جو کہ اپنے عالمانہ فاضلانہ انداز میں خطاب فرما رہے تھے۔ آج کا یہ عظیم الشان پروگرام جو اللہ کے فضل و کرم سے جاری ساری ہے، اور ہماری جماعت کے عظیم الشان خطیب ذیشان، مقرر قرآن، قاری القرآن، خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری یاسین حیدر صاحب آپ حضرات کے سامنے تشریف فرما ہے۔ ابھی چند لمحوں بعد انشاءاللہ ان کا خطاب ہوگا، تو میں ان سے چند منٹ کے لیے ان سے پہلے ایک ہمارے ضلع میاں والی مرکز کے خطیب قاری عصمت اللہ صاحب کو صرف 10 منٹ کے لیے دعوت خطاب دیتا ہوں، وہ آئیں اور آپ کے سامنے مختصر وقت میں خطاب فرمائیں۔ ان کے بعد قاری صاحب کا خطاب ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ نماز عشاء ہوگی۔ نماز عشاء کے بعد آپ کے لیے ضیافت کا اہتمام ہے۔ تمام بھائی توجہ کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں۔ میں تمام معاونین کا جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، منتظمین کا جنہوں نے انتظامات کیے، اور احباب جماعت کا جنہوں نے اس پروگرام کے لیے محنت کی، کوشش کی، اور اس پروگرام کو اور محفل کو سجایا، اور شرکائے پروگرام جو ہمارے شہر کالاباد کے اور گرد و نواح سے یہاں پر تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کا یہاں بیٹھنا انشاءاللہ ضائع اور بیکار نہیں جائے گا۔ قرآن و سنت کی دعوت کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ مختصر وقت کے لیے قاری عصمت اللہ صاحب، خطیب مرکز اہل حدیث آفیسر قانونی میاں والی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی
مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد انتہائی قابل عزت، قابل احترام، معزز مکرم سامعین کرام، جو آیت کریمہ نفس حضرات کے سامنے تلاوت کی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر نبی کریم علیہ السلام دی آمد کا مقصد اور آپ کا مشن اللہ کریم نے بیان فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام دی سیرت کا ایک پہلو ہے مشن قرآن، مشن توحید۔ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی انبیاء اس دنیا کائنات کے اندر بھیجن، مبعوث فرمائے، سارے انبیاء کوئی نہ کوئی پروگرام، دعوت، کاز اور مشن گن کے ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بعثت کا
سے بات ہوتی لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ہی پہلو جو ہے وہ مشن قرآن ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا تکلیفاں اور اتنے مسائل برداشت کیے لیکن لوگوں تک رب کا قرآن پہنچانے لوگوں کو رب کی توحید سنانے سارا قسم لوگ حامے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی لکھتے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قائد کے اندر 10 دن 10 راتی مسلسل مار کھاندے رہے لیکن والی رب کا قرآن سنتے رہے. آؤ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت کے اس پہلو کو بھی اپناؤ کہ لوگوں تک رب کا قرآن پہنچاؤ رب کی توحید سناؤ. اگر راستے کے اندر رکاوٹ آنی ہے مشکلات آنے مسائل آنے انہوں نے برداشت کرنا چاہیے لیکن قرآن کی دعوت اور توحید کی دعوت لوگوں تک پہنچانی چاہیے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سانو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے اس مشن دے اوپر چلنے دی اور اس مشن نو عام کرنے دی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علی الا البلاغ المبین. جزاک اللہ خیر. یہ تھے محترم جناب قاری عصمت اللہ صاحب. اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں اور آپ کے اور ہمارے محبوب خطیب ابھی انشاءاللہ ان کا خطاب عالی شان شروع ہونے والا ہے. تمام احباب تمام دوست توجہ کے ساتھ جمعی کے ساتھ تشریف رکھیں. میں آج کے اس پروگرام کے حوالے سے جماعت اہل حدیث کالاباد کی طرف سے تمام علماء کرام کا جو یہاں پر تشریف لائے محترم جناب قاری عبدالقدوس صاحب قاری عامر منیر صاحب اور اسی طرح قاری ایوب صاحب قاری عنایت اللہ صاحب اور دیگر ہمارے معززین محترم جناب حاجی مسکین اللہ خان صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع میاں والی اور دیگر تمام احباب تمام دوست جتنے بھائی ہمارے تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کا آنا قبول فرمائے. توجہ کے ساتھ آپ نے قاری صاحب کا خطاب سننا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی. خطاب کے بعد پھر نماز عشاء ہوگی. نماز عشاء کے بعد آپ کے لیے کھانا ہوگا. تمام بھائی توجہ کے ساتھ خطاب سماعت فرمائے. خطیب پاکستان اور کتاب و سنت کے عظیم ترجمان حضرت مولانا قاری یاسین حیدر صاحب آپ بھی کی خان. مائک ہے جیب چلا لو جیب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
الله الرحمن الرحيم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمدہ ثناواں خوبیاں بڑایاں عظمت اللہ رب العالمین دی ذات اقدس صوبہ برکات واسطے خاص لائق اور زبر ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہو امام الانبیاء اجمل الانبیاء اعظم الانبیاء اکرم الانبیاء شفیع المسلمین رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی ہے میرے دو طبل تسا احباب نے بمقصد خطابات سماعت فرمائیں اللہ تعالیٰ علماء دی گفتگو بیان کرنا تسا احباب کو سنانا اور توڑا سننا اپنی بارگاہ عالیہ اس قبول منظور فرما کے ذریعہ نجات بنا مختصر جے وقت واسطے میں چند معروضات اور چند گزارشات تسا احباب دی سماعت دے حوالے کرنا چاہنا دعائے اللہ شرع صادر فرماوے اور سمجھن سمجھاون دے بعد عمل دی توفیق بخش اللہ تعالیٰ دے ہاں رب دے نزدیک سب تو زیادہ قیمتی دولت ایمان ہے سب تو زیادہ قیمتی خزانہ ایمان کا خزانہ اور سب تو زیادہ عظمت والی چیز ایمان ہے رب نے پوری کائنات بنائی ہے پوری کائنات کا رب ہی خالق ہے پوری کائنات کے اندر تمام مخلوقات کے وچوں سب تو زیادہ اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز نال محبت کی تھی وہ انسان ہے انسان کا رب کا بڑا پیار ہے انسان کو رب نے اپنے ہتھے نال پیدا کیتے ہتھے نال بنائے اللہ تعالیٰ نے علم سکھائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورت بنائے اللہ تعالیٰ نے عقل اور دانائی عطا کی تھی اشرف المخلوقات بنائے پوری کائنات کی جو تمام مخلوقات کی جو سب تو زیادہ محبت رب دی انسان نال ہے لیکن ایمان ایک ایسی عظمت والی چیز ہے رب دے ہاں ایمان ایک ایسی محبوب چیز ہے اور اتنی پیاری چیز ہے کہ انسان بھی رب کو اتنا پیارا نہیں لگتا جتنا ایمان پسند ہے ایمان انسان کے بھی زیادہ پسند ہے یعنی اللہ نے ہاں انسان کے بھی زیادہ ہے اگر کوئی چیز قیمتی ہے کوئی چیز عظمت والی ہے تو وہ ایمان ہے آسمان بناون دے بعد زمین پانی دے بچھاون دے بعد دنیا دا نظام قدرت نظام کائنات چلاون دے بعد رب نے یہ دنیا دے اندر نبیاں رسول پیغمبر دا سلسلہ جاری فرمایا سارے نبیاں رسول پیغمبر دی ذمہ داری کیا آئی انہوں نے آ کے لوگ کوئی
شریعت کا تو خلاصہ عرض کرن لگا کہ اگر تو چاہتے ہو نا کہ رب تمہارے اوپر نظر رحمت کرے تو ایمان اپنے اندر پیدا کرو. اگر تو چاہتے ہو کہ رب تو کو بلندی ترقی عزت دے دے تو والا اپنے اندر ایمان کو قابو رکھو. اگر تو چاہتے ہو کہ رب تمہارے وچ اتفاق اور اتحاد پیدا کرے ول تو اپنے اندر ایمان کو قابو کرو. رب بندے کی شکل کو نہیں دیتا, رب بندے کی شخصیت کو نہیں دیتا, رب بندے کی قد کاٹ کو نہیں دیتا, رب بندے کی حیثیت کو نہیں دیتا, رب بندے دے حسب نسب کو نہیں دیتا. کاٹن کرنی کھدر تے کپڑے دا کوئی رولا نہیں, گاڑی دا پلازے دا پلاٹ دا کوئی رولا نہیں. اللہ تبارک و تعالی عرش معلا تے مستوی ہو کے جڑے ویلے کئی بندے تے راضی تھیون دا ارادہ کرے اور جڑے ویلے کئی بندے کو اپنا بناون دا ارادہ کرے, اللہ صرف اون دے دل دے اوتے نظر مرے آیا کہ ان دل وچ ایمان بھی ہے یا نہیں. جے دل وچ ایمان ہوے اللہ کو دنیا وچ اپنا ولی بنا لے دے, آخرت وچ اللہ کو اپنی جنت دا مہمان بنا دے. اور جے دل وچ ایمان نہیں وہ جتنا مرضی سونا ہے, ابو لہب کے تو زیادہ کوئی سونا نہیں ہو سکتا. ابو لہب کو ابو لہب آتے ہی مسے لہب عربی کے اندر چمکن والے, چمکدار, چمک مارن والے شعلے کو آتا ہے. اتنا خوبصورت ہا ابو لہب کہ ان کا چہرہ جڑا ہے وہ لاٹا مردار ہے. لیکن قرآن کیا ہے, تبت یدا ابی لہب و تب, وہ آپ کی تباہ و برباد ہوئے, ان کی بیوی بھی تباہ و برباد ہوئی ہے, ان اہل خانہ, ان مال, ان کی جائیداد ہر شے. رب نے اگر بندے کو بچانا ہویا حسن دی وجہ تو کہ ابو لہب کرے تباہ نہ ہو گیا. رب نے نزدیک حسن کوئی معیار نہیں. ہاں اگر تسا سمجھو کہ پیسہ ہے تے ہر شے, اگر پیسہ ہے تے ہر شے, ول فرعون کرے پانی وچ غرق نہ ہو گیا, بل کرے نمرود تباہ و برباد نہ ہو گیا. شداد, قارون, حامان جڑے بڑے بڑے پراپرٹی بنا آیا, صاحب ثروت اور پیسے والے, اللہ نے وہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا. تو صاحب سو بھی سرداری ہونی چاہیے, بندہ چودھری ہوئے لمبردار ہوئے سے ہر جائے. ابو جہل کی نے ماتھ کا کوئی لمبردار نہیں ہو سکتا. اللہ نے تباہ و برباد کر دیتے. تو صاحب سو بھی بندہ سیانا ہونا چاہیے. ابو جہل بھی بڑا سیانا ہے. ابو جہل کی نے پہلے پوری کلیت مشہور ہے ابو الحکم, سیانے دا سیانا, دنائی والا, دنائی والا. انہی لڑائی ساری ختم ہو گئی. رب جڑے والے دے دے بھائی جان ایمان دے دے. جہاں دل وچ ایمان ہے اللہ کو رتبے دے دے, جہاں دل وچ ایمان ہے اللہ کو عزت دے دے. نبی کریم علیہ السلام دا تساں دعوت والا طیف والا واقعہ سنتے پیا ہوئے, آپ نے پتھر برداشت کیتے تاکہ ہر بندے دے دل وچ ایمان آوے. آپ نے مارا برداشت کیتے تاکہ ہر بندے دے دل وچ ایمان آوے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. نبی کریم علیہ السلام دے دل دی ہکا تمنا آئی کہ میں نے اگر نام شہید ہونا کا برداشت ہے, میں وطنوں میں وطن ہوگا تامی برداشت ہے, میں ہجرت کرنی ہے تو تامی برداشت ہے, ساری دنیا میری دشمن بڑھ بجے تامی برداشت ہے, لیکن میں محمد کریم دی تمنا ہے کہ یہ روح زمین دے اوتے آباد ہونے والی ساری انسانیت ایماندار ہو جائے. قیمتی کیڑی چیز ہے؟ ایمان. تو پتہ ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ گرم ریت تے لیٹے صدر دا پہاڑ بنے رہ گئے. انہیں ہے یا نہیں؟ کوئی بولو ہے یا نہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو صبر کرنے تے کیڑی شے مجبور کیتے؟ بولو بولے سو تو ایسا ایمان نہ ہوگا تے حضرت بلال صبر کرے. حضرت خبیب تختہ کار تے چڑھ گئے. لوگ یہ کہ اتنا آگ چاہ کے جیڑی سزا میں کو ملتی ہے پیغمبر اعظم کو ملے. آخر لگے تو سا کملے تھی گئے ہو, پاگل کا بے وقوف تھی گئے ہو. سارے نبی پاک تے پاک موجود تے کوئی کنڈا کوئی خاردار چیز چپے اسا کے وہ برداشت نہیں تھی نہیں. تو میں ایک کیفیت کا تصور کرا نبی پاک واسطے. میں خبیب ایک کیا اللہ میں کو ہزارہ
میں تو حال حوال کرنا ہے، گپ شپ لاؤنا ہے، اور سارے علاقے بلوچ کا رواج ہے مہمان نواز وہ ہوئے جڑا مہمان نال حال حوال کرے. کیا خیال ہے؟ تو سمجھی بات کا کم از کم جواب تو دے. کیڑی شے بولو ہے دستار تے ہوئے مان بولو ہے. حضرت عمار بن یاسر دا خاندان شہید ہویا کہ نہ ہویا؟ نبی علیہ السلام گزرتے ہیں فرماتے ہیں اصبروا آل یاسر، وہ یاسر دے خاندان والے صبر کرو. صبر انہیں کیتے کہ نہیں کیتا؟ کیڑی چیز نے صبر کرا ہے؟ میاں تساں جو آدھے ہو صبر وہ اسے نہیں ہوتا. صبر اپنے ایمان نال تساں جو شکر کی میں کسی شکر اپنے ایمان نال تساں سو شب نمازی کی میں پڑھو نماز اپنی ایمان نال حیات دے ایمان نال. نبی علیہ السلام نے گزرتے پان تے ایک بھرا اپنے بھرا کو پہ آ کے حیا کیتا تھا. حیا کیتا تھا واہو حیا دے واہو حیا کیتا تھا. آپ گزرے تے آپ نے فرمایا نہ ہو یہ کو چھوڑ دے، یہ کو کچھ نہ یہ کو واز نہ کرے کو سمجھا نہ سمجھاون بے سود ہے. اللہ نبی کیوں فرمایا فإن الحیاء من الایمان. حیا تے وہ سمجھتے جے دل وچ ایمان ہوئے. تو جے کو حیا 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 کر حیا کر حیا کر کے آویں ایدے دل وچ ایمان ہی نہیں تے حیا کیوں آیا؟ اے ایمان پیدا کرے سی تے حیا سی. اگر یہ دوجا مفہوم ہی چا سمجھو نبی علیہ السلام فرمائی کو کچھ نہ یہ کو حیا دی تلقین کرنے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ یہ دل وچ آٹومیٹک پہلے ایمان ہے پیا پر حیا دے آکھن دی لوڑ ہی نہیں. یہ جا سمجھو تو والی بات تے وہ سمجھو تو والی بات. اصل ہر شے ایمان نال ہے. کیڑی شے؟ کیڑی شے نال؟ ایمان ہے تا عزت ہے، ایمان ہے تا برکت ہے، ایمان ہے تا میرے کو وقت نہیں ورنہ سارے دلائل قرآن والے کو سناوا. ہن اگلی گل سنی ذرا. اللہ تعالی نے اگر وزن ہے تا کیڑی شے؟ بولو بولو. سجے کھبے والے اگو باہر والے اندر باہر والے سارے اندر اڑے جائیں تاکہ بات کو سمجھ جائے. نبی کریم علیہ السلام دی ایک حدیث سے دلیل لے کے تو ایمان دا وزن سمجھاونا چاہنا. سمجھنا چاہتے ہو؟ سمجھنا چاہتے ہو؟ ایک بندے کے میں پوچھے تو کان رب نے کیوں بنایا؟ ہوں آگے سیدھا جواب ہے ایڈو سونی رکھو ایڈو ٹپائی رکھو. تو سارے دو ہیں کان جڑانا انہیں نال سن لیں آج باہر نہیں کھڑنا. ٹھیک ہے نا جی بتا بھائی ایڈو سونی رکھو تے دو گزارے رکھو یہ نہیں کرنا. یہ دعائیں کرنا سو کے دماغ میں بھی نہ ذرا وزن کیڑی شے ہے؟ کیڑی شے ہے؟ شکل نہیں تل جاؤ شکل نہیں تل جاؤ وہ تے نہیں تل دے. اللہ نے کیڑی شے تل دی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن لگا کھڑا ہو سی. اللہ تبارک و تعالی نے ترازو قائم کرنے دے بعد اللہ پاک نے بندے دے وچ جڑا سب تو زیادہ موٹا بندہ ہو سی جڑا وزنی بندہ ہو سی جسیم بندہ ہو سی جڑا جسم دے بنیاد نال موٹا ہو سی اللہ تعالی کو ترازو دے ایک پلڑے وچ رکھ دے سی. ترازو ایویں دا کہنا ہو جو کو بھی توڑی ہے بندہ توڑنے تو بندے دے اعتبار نہ اللہ نے ترازو لایا ہو سی تے ترازو بھی تے اللہ دی شان لگا پیا ہو سی. کیا خیال ہے؟ ترازو دے ایک پلڑے دے اندر موٹا بندہ بھی راہ دیتا ہے وزن بھی اللہ سے نہ وزنی بندہ ہے وزنی یہ نام نہ وزنی ہے کوئی کہنا جنے ویلے ترازو دے ایک پلڑے راہ دیتا ہے دا وزن کیتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑے فرشتے ترازو توڑنے ترازو کو قائم کیتے ہیں وزن دی کیا پوزیشن ہے؟ ظاہری طور تے بندہ بڑا موٹا ہے، ظاہری طور تے بندہ بڑا جسیم ہے، ظاہری طور تے بندہ بڑا وزنی ہے. جڑے ویلے وزن کیتا ہے تے وزن کتنا بنے آپ نے فرمایا یاسر عند اللہ مثل جناح بعوضۃ یوم القیامہ. اللہ نے پیغمبر فرمایا جڑے وزن کیتا ہے یہ بندے دا جڑا بندہ موٹا ہے وزنی ہے اللہ پاک دے ترازو وچ دا وزن مکھی دے پر دے برابر بھی نہیں ہویا. کیڑی شے دے برابر؟ مکھی دے جان دے مکھی دا پر مکھی دے پر پوری مکھی ہاتھ چاوے نہیں نظر آتی پر تو دور دی بات ہے. مکھی دے پر دے برابر بھی نہیں ہویا. بندہ وزنی ہے بندہ وزنی ہے انہاں مطلب ہے جسم کا وزن نہیں ہوگا اللہ دے ہاں
جسم دا وزن نہیں ہوگا، اللہ دے ہاں عہدے دا وزن نہیں ہوگا، اللہ دے ہاں حسب نسب دا وزن نہیں ہوگا، اللہ دے ہاں پیسے دا وزن نہیں ہوگا، اللہ دے ہاں پلاٹے دا وزن نہیں ہوگا، اللہ دے ہاں چکیرے دا وزن نہیں ہوگا۔ جے زمینے چکیرے دا وزن ہویا تے غریبے کو پوچھنا لائی کوئی کہنا ہویا، جے حسینے دا وزن ہویا کالے دے کوچے کو کوئی پوچھنا لا کہنا ہویا، جے موچے دا وزن ہویا کرے دے دبلے پتلے کو پوچھنا لا کوئی نہ ہویا۔ اللہ نے ہاں وزن دا معیار ایمان ہے، ایدے دل چیوان کہنا وزن پکی دے پر دے برابر نہیں ہویا۔ آج کو وڈی حدیث سنا تاکہ تے کو معاملہ سمجھ آئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابی ہے جنہا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ قد دا چھوٹا ہے، دبلا پتلا صحابی ہے، کمزور دیاں صحابی ہے۔ حضرت عبداللہ مسواک بڑا مندی رفنال درخت دے چل گئے، ہوا دا چھولا آیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود دی پنڈلی ہلنے لگ گئی، جڑے تلے ساتھی کھڑے انڈے کے حسن لگ گئے، واہ ابن مسعود دی پنڈلی دا حال دیکھو، ہوا دا چھولا ہی برداشت نہیں کر سکتی، ہلتی پئی ہے تے تبدی پئی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر دی نظر پہ گئی، آپ ہی نے دوڑتے ہوئے آئے، آپ نے فرمایا کیوں پہ ہنستے ہو؟ اللہ دے نبی ابن مسعود دی پنڈلی دا حال دیکھو، آپ نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ اللہ دے نبی کملی کھڑی ہے، ہلدی کھڑی ہے، اتنا وزن بھی کہنے کالا باغ والے ہو، جے حدیث سے تساں توجہ نہ کی تھی میرا دعویٰ سمجھ نہیں آیا۔ امام کائنات نے فرمایا میرے یارو ابن مسعود دی ہلن والی پنڈلی تے ہنسو نا، آؤ تو میں نسا میرے یار ابن مسعود دی پنڈلی دا رب نے کتنا وزن بنایا؟ جی اللہ دے نبی نے صاحب کتنا وزن ہے؟ آپ نے فرمایا ترازو قائم کر لیتا وجہ ہنستے پہ آئے، ترازو قائم کر لیتا وجہ ترازو دے ایک بڑھنے میرے یار ابن مسعود دی پنڈلی رکھ لیتی وجہ تے دوجے بڑھنے اوہد پہاڑ سارے دا سارا چاہ کے رکھ لیتا وجہ آپ نے فرمایا میں آمنہ دا لالا دا، میں عبداللہ دا بیٹا دا، میں قریش دا سردار دا، میں سید الانبیاء دا، میں اللہ دا لالا محبوب دا پیغمبر دا، یاد رکھے مدہ آخر اللہ کریم دی وحی دے مطابق ہونا میرے یار ابن مسعود دی پنڈلی دے مقابلے وچ ترازو دے دوجے بڑھنے اوہد پہاڑ چاہ کے رکھ لیتا رہے، اوہد پہاڑ دی بھی ضرورت نہیں میرے یار ابن مسعود دی پنڈلی دے وزن دا مقابلہ کر سکے۔ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ۔ پنڈلی دبلی پتلی ہے، کمزور ہے، ہوا نال ہلن لگ گئی ہے، وزن احد پہاڑ بھی مقابلہ نہیں کر سکا۔ اتنا بندہ موٹا ہے، تلدا پہ تے وزن مکھی دے پر دے برابر بھی نہیں۔ اجا بھی تو وہ سمجھ نہیں آئی جو وزن کیڑی شاید ہوں ہے، وزن کیڑی شاید ہوں ہے، پتلے نہیں لکھی دے ہوں، کمزور نہیں لکھی دے ہوں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام دی کبھی بات کا کوئی یاد آ رہی ہے، آپ نے فرمایا کیڑا جوان ہے جڑا آج رات میرے خیمے دی پارے داری ہے، میں خیمے چراساں تے باہر پارا رہنے ہو سکتے دشمن حملہ چا کرن، صحابہ کرام
دشمن ایک دوسرے کو آدھے دیکھو پارے تے کہیں ڈیوٹی ہے آپس سے زیادہ زیاد میں سکن کھڑا ہویا ہے تے مسکرا کے کھیل کے آسا کھڑ کے آدھے اتنا ایک تیر دی مار ہے انہیں تیر مارنے زیاد دھائے پونے اندہ کام نہیں سارا دفاع کرے لیکن انہاں گناہ بتا کہ اصل اندر کے ڈیش ہے جناب بلال حبشی تے زمین تے پیرن دی آواز جنت دی حوروں سنی جانا کیڑی ہے ایک دیوار مسجد نبوی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مدینے دے بہت بڑے تاجر کروڑا پتی عبد الرحمن بن عوف دے مالی حال نہ کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا مدینے تو بڑا تاجر پیسے والا بندہ مسجد نبوی نماز پڑھی تھی کہ میں باہر نکلنے لگے ایک بھی نمازی بھی باہر کیا نکلتا وہ دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے آکھے سی بھائی جان میری بہن جوان ہے میں اپنی بہن دا نکاح طے کروانا چاہنا کون کھڑا دے جڑا مدینے دا بہت بڑا تاجر ہے کروڑوں پتی ہے میں اپنا بہنوئی تے کو بنانا چاہنا اپنی بہن دا رشتہ طے کروانا چاہنا تو آپ کو پتہ ہے کالا باغ والے ہو جے کندھے تے ہاتھ رکھ کے اپنی بہن دی کروڑا پتی تاجر پیش کرنا کھڑے پتہ ہے جو کوئی کون ہے یہ جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ عظمت ملی کہ نہ ملی شکل دا کالا ہے ہوٹے دا موٹا ہے غریب چیز بندہ ہے شان اللہ نے جنہیں مکہ فتح ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں بھائی بلال کتھا ہے جی اللہ دے نبی فرمایا بیت اللہ دی چھت تے چڑھ کے اللہ دے نام قبول اللہ اللہ عظمت نے دے گی
گھر کا کھانا نہ ہوئے جڑا پرانے کپڑے پاتی بتا ہوئے نفرت کرنے اسا خار کرنے کہ سارے کٹھے نہیں بننا چاہیے سارے شادیاں ہوئے سارے فنکشن ہوئے سارے دسترخوان فکرے ہونا یہ ایم پی کا دسترخوان ہے یہ علاقے دے صدارے کا دسترخوان ہے جڑے صحیح مستحق ہونا انہاں واسطے ایک بڑا بابا غصے والا وہ کو سوٹا دے کے انہوں نے سامنے کھڑا رہنے میرے کو ہلنا نہیں دینا جڑا کھانا بچ رہی نے سولے سو اجے اللہ ناراض نہ ہوئے تو کیا ہوئے غریب را پیار تکیتا ہی کہیں سے ایمان نال کرے محبت کی تھی کہیں سے تیرے بڑے رشتے ہم سے پیسے دی وجہ تمہیں دوستی ہے تے پیسے دی وجہ تمہیں یاری ہے تے پیسے دی وجہ تمہیں جب تک ایمان کو حیثیت نہیں دیتی اللہ تے کو کینے حیثیت دے اللہ دے آسمان دے تلے زمین دے ہوتے میں اللہ ان کو اپنا ولی بننا چاہتے دل وچ ایمان ہوئے اور لوگے دے دل وچ محمود دی محبت پیدا کرنا چاہتے دل وچ ایمان دی محبت ہوئے ایمان دوسرا پیدا چا کرو اللہ فرمائے تو نے فضل نے چیزاں ہوں میں اللہ کر دے کیڑی شے قیمتی ہے وزنی کیڑی شے نبی علیہ السلام مکہ چھوڑ کے مدینہ جڑے ویلے ہجرت تے آئے نا دیکھنا میرے ذرا کینے آئے ہجرت کینے آئے ہجرت تے ہے تے لمبی بات لیکن میں وہ ایمان والا اشارہ کرے سا لوگ اپنے مکان سجائے نبی اللہ کے نبی سارے مہمان بن سن تے مدینہ شہر تے بستی میں تھوڑا جہاں سائیڈ تے ایک گھر ہے غریب جہاں گھر ہے بوڑھڑی اپنے گھر والے کو بھیجا دیا میں آج میرا دل نہ دے آمنا دے لال میرے مہمان بڑھنا وہ کملی تھی نہیں غریب لوگ ہیں ایسا سویر دیئے شام دینے شام دیئے سویر دینے سردار مکان سجائے ہوئے راجے خیر دیگی جی میں سارے ہمیں گھوڑی چھانتے بات کر ذرا صبر کر حوصلہ سادہ کام نہیں اچھا حضرت ابو ایوبی بات کر کے باہر لگے گئے ارادہ کی جنے دیتے ہیں آج کیڑا خوش نصیب ہے جن دے گھر اللہ دے پیغمبر مہمان پڑھتے ساری دنیا کٹھی تھی گھڑی استقبال تھی نا بھائی ابو ایوبی رہ لگے ہے نا سے جڑے ویلے مدینے داخل ہوئے پہلے سردار دیواری آئی دیکھنا میرے مکان سجا ہوا ہے کھانے کا پروٹوکول سامنے سردار جی کھڑے ہوئے سامنے آ گئے اللہ دے پیغمبر آج میرے مہمان بنو یہ آدھا کھڑا میرے مہمان بنو جملے میرے ذہن نہ کریں یہ آدھا کھڑا میرے مہمان بنو تے میرے نبی پاک رو جی ٹائم وہی پیغمبر آئی جبریل آ گیا کہ اللہ دے پیغمبر اللہ کریم دا حکم ہے سواری دیاں مہاراں چھوڑ لو آج تساں اپنی مرضی نال کتھے نہیں رکنا آج تساں اتھا رکنے جتا عرشاں والا رب جاونے سبحان اللہ کو ایک بار سردار بار بار آنا کرے سونے ہو قدم رجا فرماؤ جا سالے کے تشریف کے نو نبی کریم علیہ السلام فرمائے یار میرا جواب ہے رستہ چھوڑ دے آج سواری جتنا آپ آپ باسی میں اچھائی مہمان بن سا یہ سردار پریشان تے اگلے سردار بھی امید وقت گئی ہے ہو سکتے میرا نمبر آوانجے جڑے بلے اگلے دیواری آئی ہیں آپ نے فرمائے ہاتھ منجو جڑے بلے پیچھے دیواری آئی ہے آپ نے فرمائے ہاتھ منجو چوتھے دیواری آئی ہے آپ نے فرمائے ہاتھ منجو سارے سردار کو آپ کی سواری کراس کر گئی ہے اے سجے ہوئے مکان ختم اے پروٹوکول ختم اے اونچے اونچے محل نظر
پچھو پچھو ودا تے اپنے نصیب دے خوشی دے آنسو روندا ودا اللہ دے نبی فرمائے سب ابو ایوب کو حضرت ابو ایوب کو سجدہ ہے جی اللہ دے نبی غلام حاضر ہے آپ نے فرمایا مانے جلدی تیاری کرو آج رحمت للعالمین تیرے گھر دا مہمان ہے حضرت ابو ایوب ٹوڑے نہ سردا یہ بجدا ٹوڑا ڈھاندا بندا اپنے گھر دا دروازہ کھولے سی آنکھیں سی میں منیا دسائی جڑی بڑھڑی دی تمنا آئی میں ایوب دی تے کوئی اطلاع دیا چہرے اندر داخل ہوئے انہیں دے دن میں انہیں ایوب کو اطلاع دیا انہیں دے دن حضرت انہیں ایوب سجدے دی حالت جب پئی ہوئی ہے راہ ہو کے اپنا مسلح گسایا ہے پھر اللہ دی بارگاہ دعا پہ کرے لیے حضرت ابو ایوب میں انہیں ایوب اٹھی سجدے تو سے رچا اللہ نے تیرے نصیب بلند کر چھوڑے اللہ نے تیرے بھاگ بلند کر چھوڑے اللہ نے تیرا بھرم رکھ چھوڑے اصل دا بھرم دل لچ وسن لے ایمان دا ہوئے اصل دا اللہ کو پسند سارا ایمان ہے اور نیک نبی سے دعا ہے اللہ دے پاک نبی مہمان میں گجڑی بات سمجھ رہی اللہ کہنے نال پیار کرے جلال اللہ کہیں سن دے اللہ دی یاری کہنے نال ہے ہاں ساری چیزاں ہی تھئی رہے ہیں مرن دے بعد کہڑی شے نال رہنی ہے جڑی شے بعد وچ رہنی ہے وہ ہن نہ پیار کروں نا جڑی شے مرن دے بعد بھی نال ہے قبر وچ نال ہے حشر وچ نال ہے پر ہوں دے نال کیوں نہ پیار کرے گا ایمان نال کیوں نہ پیار کرے گا اگر ایمان ہو تو سان سمجھ سے بس ایماندار ہے پکی گل اتنا کہیں کو عورت تو بےمان ہے وہ سے تو ہو سے تیرا پیو ہو سے تیرا دادا ہو سے تیرا جھاڑا ہو سے تیرا مردا دیوے نا بےمان بندہ بھی اپنے آپ کو بےمان سناون تے تیار بولو میں ایک بندے کو کہا بھی کھیر وچ پانی چوکھا پیندا کتنا پیندا ہے وہ کسی مان دے وچ نا 10 کلو پیندا ہے میں کہ یار میں تے سنیا آدھی تو پانی پینی آدھے مولوی صاحب سو بےمان چا سمجھے مطلب 10 کلو تک ایمان ہاتھ کا میں مطلب یہ کہ سو ہجرا بےمان آدھی تو پانی پیسہ مطلب 10 کلو میں بے پا کے وہ نماز پڑھی ابھی فجر دی آدھے مولوی صاحب ایمان اگر ضائع نہ کراویں نا کوئی نہیں پڑھی مطلب ایمان ہی ضائع کوئی نہیں ہویا تو نماز ہی یہ جائے ایمان میں کو تو پرنٹ کروا دوں میں کل باپ کو چاہتی بنا دیجی کھانے وہ تمام کی تقسیم کرے سب ایمان یہ ہوتی ہے جو نماز ہی نہیں پڑھی دی تو ایمان ہی بچاتا ہے سگریٹ ڈیلی پی رہے ہیں ایماندار پکے ہیں سارا بھی ہوٹل دے بیٹھ کے غیبت بھی اسنگ رہے ہیں ایماندار بھی پکے ہیں ماں باپ کی بے ادبی بھی اسنگ رہے ہیں ایماندار بھی پکے ہیں روز ایسا چہرے تو سنت رسول کو کٹیلے بھی ہیں ایماندار بھی پکے ہیں بس آگے بول سکتے دل صاف ہونا چاہیے دل صاف واہ یہ پتہ ہے فلسفہ کی کو کاٹنا دل صاف ہونا چاہیے بھئی دل صاف ہونا چاہیے ہے تو گھر پہ فجر فجر دکان کھول کے روزی روٹی کمانا کیوں نہیں دل صاف ہونا چاہیے ہے تو روٹی روزی اپنے گھر آئے سی دل صاف ہونا چاہیے ہے تو ٹھیک ہے سارے کام اپنے تھی سن نہ مول سے بس بندہ دل دا صاف ہو اور دل دا صاف دا مطلب ہے کہ دل وچ کیا ہوئے کیا ہوئے جڑے ویلے بندے دے دل وچ ایمان آوے اللہ دی محبت ود میں بڑھتی ہے کہ نہیں ود میں کیا تھی نے اللہ پاک نے قرآن کریم سے کہا کہ تھاک نہیں ہو گئے 8 بجے نماز ہے اور پڑھتے پہ نماز انشاءاللہ توجہ ہے انشاءاللہ اللہ کہنے نال پیار کرنے چلے ویلے دل وچ میں یہ اجا تک ایک کہنے بھی دشنا بھی ایمان ہوگا کیا ہے زندگی تو سب کو بلا کہیں لگ سکتا ہے فال کو خدا سے سا پچھلا سبب بھی سن سا ہے اگلا کما سبب اس میں ٹھیک ہے نا ہر شغلہ ملا کرو اگلی پچھلی بھول ویسی سارے ٹھیک ہے آج اتنا سمجھو جو شان کیڑی شاعری ہے ایمان اچھا جواب نہیں آیا اللہ تو عالم بڑھاوے میرے پترو تساں ذرا اپنا واجب ذکر میں ذرا بزرگ کا واجب دیکھنا چاہنا تساں ہن نہیں آلا تھوڑا پیار ہے میں سلام پیش کرنا ذرا بے میرے جڑے بزرگ بیٹھے ہو نا ساتھی پیار کرنا ہے تساں جواب دیو کیڑی شے دا وزن ہے ایمان ایمان چلے نہ سے
میں سارے جواب لو گھر والے توارے کنے پوچھ سن بال پوچھ سن سوائی توارے کنے مارکیٹ وچ کوئی بندہ پوچھی نوکری تے ویسو تو کوئی ملازم پوچھی کوئی دوست ہار کہیں کو کل سارا دی آنکھیں کالا باغ دی مرد دی مسجد ڈیرہ غازی خان ہے طالب علم آیا تو پوری تقریر چیو کو دیا کہ شان کیڑی شہری ہے حسن کیڑی شہر ہے عظمت کیڑی شہری ہے مقام کیڑی شہر ہے اللہ پیار کہنے نال کرے ایمان اختیار سے ایمان نہیں تو کشن تو سانسو کی نے اور تو سناؤ قرآن سننا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ نے فرمائے حضرت یونس نبی کھانی جوے سے لوگ آدم کو شیر کی سننا ہے یہ میں ادھار رہ گیا سارے کام پورے کروں تو اگلے سال تو سر نہیں کریں ایک بندہ مال چلی ریڈی نہیں کھڑا ایک بندہ گزرے ہوں مال کے پیچھے نہیں جیا وہاں کے سارے نہ موٹا لا بھائی ریڈی لے کے چل رہا تھا جب میں سارے مال کرتا ہے کوئی تم تو سارا بھی مہنگا ہے یہ سارے فرمائشاں تو جب میں آج پورا نہیں چلا تو سارا کرے چلا کتنا کرنے کیا کیا ہے چلو اللہ تمہاری محبت قبول کرے آجیوں کو جی یاد کرو ذرا عظمت میری شہری ہے کیڑی شہری ہے حضرت یونس نبی ناراض ہو کے لگے گئے حضرت یونس نبی دی قوم تے اللہ کریم دا عذاب آنے لگا آسمان نیلا تے کالا آنے لگا جڑے ویلے ساری قوم دی آسمان دی تبدیل تھئی ہوئی رنگت تے نظر پئی سارے مشورہ کرنے لگے جو لگ رہی ہے جویں حضرت نوح علیہ السلام دی قوم تے آسمان دا رنگ بڑھا آج ساری واری بھی ہوئے بڑھا اچھا یار کیا کرنا چاہیے اللہ پاک فرمائے دے ساری قوم ایمان گھناری ایمان قبول چکی دے سی تیا کر کے چکیر میدان جو سجدے جھائے پہ اللہ پاک فرمائے دے پہلے عذاب بڑھ چکا تیار ہو چکا میں اللہ کریم انہیں کو برباد دے غرق کرنے لائی ارادہ کر چکا لیکن جڑے ویلے ایمان گھنائے اللہ پاک فرمائے دے دنیا کائنات والے اللہ نفعت دنیا چ کوئی قومی مجھے ایمان علی کہنے گزری جہاں ایمان کو فائدہ دیتا ہے ایک قوم گزری ہے جہاں ایمان کو فائدہ دیتے قوم یونس حضرت یونس نبی کی قوم کو ایمان بڑا فائدہ دے رہے میں اللہ نے فائدہ یہ دیتا کہ جڑے میرے ایمان قبول کیتے ہیں میں اللہ نے بنایا عذاب ختم فرما دیتا عذاب کی نے بچنا چاہتے ہو کیڑی شے پیدا کرنے کو بولو کیڑی شے ایمان آنے اللہ والا عذاب ختم کر دے علی میں ٹھہری نہیں جڑے ویلے ایمان آنے عذاب ختم تھی نے جڑے ویلے ایمان آنے دعا قبول تھی من پہنے دی جڑے ویلے ایمان آنے اللہ شہادت نصیب کر لے جڑے ویلے ایمان آنے صداقت آنے جڑے ویلے ایمان آنے عدالت آنے جڑے ویلے ایمان آنے سخاوت آنے جڑے ویلے ایمان آنے شجاعت آنے جڑے ویلے ایمان آنے صداقت
لالچ نے میں ایمان نہیں چھوڑ سکتی. موسیٰ علیہ السلام تے ایمان والے جادو کرن دا ایمان دساں تے وقت ساتھ نہ دیسی. حبیب نجار دا ایمان دساں تے وقت ساتھ نہ دیسی. صحابہ کرام دا ایمان دساں وقت ساتھ نہ دیسی. یہ تلقین ہے نصیحت ہے میرے دوستوں کو کہ ایمان قابو کرو. کیڑی شے قابو کرو؟ بولو کیڑی شے؟ موٹی موٹی تے کو تاریخ دسا. ایمان آدھے کہ کوئی ایمان توحید دا نہ ہے, شرک ہے تا سمجھو ایمان نہیں. ایمان اتباع سنت اتباع دا نہ ہے, اگر بدعت ہے تا ایمان نہیں. ایمان ادب دا نہ ہے, اگر بے ادبی ہے تا ایمان نہیں. ایمان حیا دا نہ ہے, اگر بے حیائی ہے تا ایمان نہیں. ایمان تقوی دا نہ ہے, جے گناہ تے معصیت ہے تا ایمان نہیں. ایمان جو ہے وہ توکل تے بھروسے دا نہ ہے, اگر مایوسی ہے تا ایمان نہیں. ایمان